ادیب شہید ناشر مسلک اعلیٰ حضرت استاد القراء والحفاظ حضرت حافظ و قاری محمد شاہد رضا اسلمی صاحب قبلہ آن بان شان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ شاعر اہل سنت، شاعر ہندوستان حضرت حافظ و قاری محمد حسین، یہ بھی آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اور بہت سے میرے دوست ساتھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں سب کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ بلا تاخیر تمام لوگوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سلام محبت عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف بلند آواز سے پڑھیے اور غلامی کا ثبوت پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی المادنی جودی والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں کوئی خطیب نہیں، ایک ذرہ ہوں جو آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے آیا ہوں۔ کوئی تقریر نہیں کروں گا، انشاءاللہ 5 منٹ کی گفتگو ہوگی، ان کے بعد میں نعت شریف کے لیے آپ کے سامنے بہترین آواز کو پیش کر دوں گا۔ ایک مرتبہ اور پیشگی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ محفل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہیں، سننے کی غرض سے آئے ہیں اور سنانے کی غرض سے جو لوگ آئے ہیں وہ آپ کی ماتھوں کے نگاہوں کے سامنے میں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ عالم دین ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر آپ فیض یاب ہو رہے ہیں، یعنی ثواب کما رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کے اندر بچپنے سے لے کر کے اب تک جب بھی منبر شریف پر ایک عالم دین چڑھ کر کے یہ صدا لگاتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر اگر آج آ جائے تو مسلمانوں ہم وقت تیار ہیں۔ کیا آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم؟ سبحان اللہ۔ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم؟ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ سر دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہمیں سر نہیں چاہیے، پورا بدن دے دیجیے، آگے آ جائیے۔ جو باہر ہے وہ آگے آ جائیے، بہت جگہ خالی ہے، آئیے۔ نہیں تو کل یہاں سے جائیں گے تو یہی کہیں گے کل جب تیری گلیوں سے گزرا تو بہت رویا، گزرے ہوئے لمحات کو سوچا تو بہت رویا۔ اور بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب زمانہ تھا، مٹی کا کھلونا بھی ٹوٹا تو ہوتا۔ حضرات، 5 منٹ کی گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 700 جگہوں پر نماز کا ذکر فرمایا، 700 جگہوں پر نماز کا ذکر فرمایا۔
آپ مسلمان ہیں، نماز کے لیے چلیے، کیا کہے گا؟ پہلی بار جا رہا ہوں، بہت شرم ہے۔ ارے بے شرم تو ایسا بے شرم ہے، مسجد میں جاؤ گے، خدا کے سامنے جاؤ گے، جو سب سے بڑا مالک ہے، اس کے سامنے سر جھکانے سے تجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اور گانا بجانا جہاں ہو رہا ہے وہاں جانے سے کوئی شرم نہیں آ رہی۔ بے شرم تو اسی وقت ہو گیا جب یہ الفاظ نکالا تھا کہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی سر پہ لگاتے ہیں تو شرم محسوس ہوتی ہے۔ کیسا بے شرم ہے؟ افسوس نہیں ہوتا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، سوچتا ہے میں بہت بڑا ہو رہا ہوں، قطرہ قطرہ پگھلتے جا رہے ہیں، بول رہے ہو کہ ہم منزل تک پہنچ رہے ہیں، سانسیں تمہاری ختم ہو رہی ہے، اندازہ نہیں ہو رہا ہے، تمہاری زندگی تباہوں کی طرف رواں دوا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں سلیقہ سکھائی جاتی ہے۔ مدارس میں چلے جائے، رسول کی محبت بڑھائی جاتی ہے، مسجد میں چلے جائے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر مدارس میں جائیں گے، رسول کی محبت کو سینے میں رکھیں گے، اس محبت کے ساتھ میں نماز ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جو دنیا کا شرم موجود ہے اسے دور کر کے اپنے عشق کا جلوہ اس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے اندر نہ کوئی عشق ہے، نہ کوئی محبت ہے رسول سے، ایسے دم بھرتے ہیں کہ ہم رسول والے ہیں۔ ہم اگر ایک مرتبہ بلا لیا جائے تو اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل جائیں گے۔ ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہے، تلواروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تسبیحوں کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو آپ کر نہیں پاتے، لیکن جس چیز کی ضرورت نہیں اس کے لیے آہیں بھرتے ہیں۔ افسوس ہے، عشق ہو تب عشق کا مطلب سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ، بے شک، دونوں ہاتھوں کو کم سے کم لہرا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، عشق ہو تب عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، اور ذکر نبی کو چھوڑ کر ذکر خدا میں مت۔ سبحان اللہ، بے شک، دنیا میں بہت فرقے ہو گئے ہیں، رسول کو علم غیب نہیں، رسول باطن کو نہیں جانتے، رسول جب تک زندہ تھے اب مٹی میں مل گئے، کہنے والے کہتے ہیں، لیکن ہم سنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ذکر نبی کو چھوڑ کر ذکر خدا میں مست ہو، حشر میں روتا پھرے گا تب سمجھ میں آئے گا، سبحان اللہ، بے شک، حشر میں روتا پھرے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ آج جتنی نمازوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تباہی ہمارے سر پہ چڑھی ہوئی آ رہی ہے۔ تباہی کی طرف دیکھیے، نظر اٹھا کر کے، اور 1400 سال پہلے نظر دوڑا کر کے دیکھیے کہ کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین جب 72 جانثاروں کے ساتھ پہنچے تھے، وہاں پر کیا کہا گیا تھا امام حسین سے؟ اے امام حسین، اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دیجئے، باقی آپ کا جان بھی بخش دیں گے، تخت و تاج آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ منافق میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے جو دین الگ ہو، اس دین کے ماننے والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، تا قیامت تک اپنے پاک ہاتھوں گنہگاروں کے ہاتھ میں دے دوں، اور نانا کے دین کو بدنام کر دوں، یہ ہرگز امام حسین نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین جب یہ الفاظ نکالے تھے تو آج کے اس دور میں ایسے فرقے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ جان بچانا تو فرض ہے۔ امام حسین کو جان بچا لینا چاہیے تھا، جان بچانے کے لیے تخت و تاج بھی مل رہا تھا، نہیں ملتا تخت و تاج، لیکن جان بچا لینا چاہیے۔ بھائی تیرا سوال تو بہت اچھا ہے، جان بچا لینا چاہیے، لیکن امام حسین کے پاس تو جواب دو ہے۔ اگر ہم اپنی جان کی خاطر دین اسلام کو دے دیتے ہیں تو یہ دین تا قیامت تک نبی کا دین نہیں رہے گا، یہ دین باطلوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا۔ امام حسین نے کہا مجھے جان کی فکر نہیں ہے، نبی کے دین کا فکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، امام حسین سے کسی نے پوچھا، اے امام حسین، کیا آپ اپنے سر کو سجدے میں کٹوانا گوارا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر کو سجدے میں کٹا لے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو سر دین اسلام میں کٹا رہے ہیں، ایسے بھی اگر سر کٹ جائے تو شہید ہو جائیں گے، سجدے میں کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو میرے دین کے ماننے والے ایک سنی عالم نے جواب دیا ان منافقوں کو کہ امام حسین کے سجدوں کو دیکھ رہے ہو نا، جو سجدے میں رکھ کر کے سر کو کٹائے تھے، ارے کربلا کے سجدوں کو دیکھ رہے ہو تو آگے بھی بڑھتے چلے جاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، گنہگار امتیوں کی بخشش کرواتے پھرتے رہے۔ امام حسین کے سجدے کو دیکھتے ہو اور آگے چلے جاؤ، ان کے والد کے سجدے کو دیکھو، پاؤں میں تیر چبھا ہوا ہے، سجدے پہ سر کو رکھ دیے، تیر کو سجدے کی حالت میں تیر کو نکالا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ سجدہ ہو تو ایسا سجدہ کیا جائے۔ امام حسین کے سجدے کے بارے میں پوچھنے والے کبھی ان کی والدہ کے سجدے کے بارے میں پوچھو، جو ایک سجدہ کرتی ہے تو راتیں گزر جاتی ہے، سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور امام حسین تو اسی گھرانے کے رہنے والے ہیں، ایسا سجدہ کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ سبحان اللہ بے شک۔ اے دنیا والوں، اپنی منزل، اپنی عاقبت، اپنی دنیا، اپنی آخرت سنوارنا ہے۔ راہ مستقیم جو راستہ ہے ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، نیک راستہ ہے کہ نہیں؟ لیکن نیک راستہ ہے تو چلنا بھی ہے، اس کو جاننا نہیں ہے۔ جانتے تو بہت لوگ ہیں کہ یہاں سے اگر ہم اس گاؤں کو اس طرف پار کریں گے تو گسارا آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن گسارا میں جو ضرورت ہے انسان سب پوری کرنے نہیں جاتا ہے، جس کے پاس ضرورت ہے وہی پوری کرنے جاتا ہے کہ نہیں؟ ہماری ضرورت دنیا میں بھی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی ہے، لیکن سب سے اہم اگر ضرورت ہے تو دین کی ضرورت ہے۔ آج جو دین سے آپ دور چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے تباہی کی دہلیز پر لیتے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سنوارنا ہو تو راہ مستقیم پر چلنے کی تعلیم دیجیے اور اس پر خود بھی عمل کیجیے۔ یہ ایک راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے اپنی عاقبت اور اپنی دنیا کو سنوار سکتے ہیں۔ حضرات، موسم سرما ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کر رہا ہوں۔ نعتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کے لیے میں بہت ہی اچھی آواز کو آپ کے سماعتوں کے دہلیز پہ رکھ دوں۔ اس سے پہلے میں جو باتیں آپ سے کہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، میرے بولنے میں لغزش و خطا ہو گئی ہو، تمام لوگوں کے بیچ میں میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام مذہب مل کر کے پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کے لیے ایک ایسی آواز جس آواز کو سننے کے لیے آپ کا دل بے چین ہوگا۔ حضرت شاعر اہل سنت حافظ و قاری محمد حسین صاحب کی آواز، لیکن ان کو اس وقت میں رکھا جائے گا جو ادھر سننے والے تڑپ رہے ہوں گے کہ وہ پڑھیں گے تب آئیں گے، ان کو تڑپنے دیجئے۔ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم کو مچلنے دیجئے۔ نعت رسول کو سننا ثواب ہے، اسی لیے آپ کے سماعتوں کے دہلیز پر حافظ و قاری محمد امجد رضا سلمہ کو آپ کے سماعتوں کے دہلیز پہ رکھنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مہماں سرائے عرش معلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، بچل کر بولی سبحان اللہ۔ مہماں سرائے عرش معلا کہوں تجھے، یا لامکاں کی بزم کا دولہا کہوں تجھے، آنکھوں کا نور، دل کا سکون، جان کا قرار، اے آمنہ کے چاند میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ بے شک۔